بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج 22 اگست اور بروز ہفتہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین اس عالی شان ذات بابرکات کی خاص توفیق سے صبح کی ان سہانی گھڑیوں میں اس کی مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ ہمارا پچھلا سبق تیسرے سپارے کے 10ویں رکوع تک پہنچا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے 11واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دل چاہتا ہے بڑا مہربان میں 1000 بار کہوں پھر کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، ان الذین یکفرون، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی پاک آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو نہ حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یأمرون بالقسط من الناس، جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔ ماشاءاللہ۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ بد نصیب ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا کتاب میں سے کچھ حصہ، یدعون، جب بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، کتاب الہی کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، ثم یتولی فریق منہم، تو پیٹ پھیر لیتے ہیں ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، ان میں یہاں تک کہ وہ معرضون، اعراض کرنے والے، ادھر لکھا ہے روح گردانی کرنے والے ہیں۔ ذالک بانہم، اس میں باقی کی وجہ یہ تھی، قالو، وہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنے ہوئے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے، ما کانوا یفترون، جو وہ خود گڑا کرتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم، سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں، لیوم، اس روز، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا دیا جائے گا بدلہ ہر شخص کو، ما کسبہ، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں جی۔ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب عرض کرو اللہ پاک ہی ملک کا حقیقی مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، عطا فرماتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، جس سے چاہتا ہے ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیدک الخیر، اور بھلائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ذات ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ترجمہ کلاس کے معزز اراکین،
کلام اللہ کے جو پاکیزہ کلمات ہمیں نصیب ہوئے، ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہے کہ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی پاک آیتوں کا اور انبیاء کا قتل ناحق کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا ان کو بھی، یعنی وہ لوگ، پہلی تو بات ہے یکفرون، تکفیر کا معنی کیا ہے جی؟ انکار کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ کی مقدس آیتوں کا۔ دوسرا قصور کیا ہے؟ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یامرون بالقسط من الناس، جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے۔ فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری دو عذاب علیم کی۔ دیکھ لو، خوشخبری عام حالات میں تو کسی اس کے لیے فائدہ مند، ظاہری فائدہ مند چیز کو کہتے ہیں، بلکہ ظاہری بات نہیں کہہ لو۔ قرآن شریف میں کئی جگہ پہ اس طرح کا انداز ہے، وبشرہم۔ ہمارے استاد فرماتے تھے یہ ان پر ایک تنزیہ طور پہ ایک ڈنڈا مارا جا رہا ہے، یعنی کہتے ہیں نا تیری میں خاطر کرتی ہوں، ماں کہتی ہے نا غصے میں، وہ خاطر چھوٹے سے ہوتی ہے اس کی، تو ویسے خاطر تو بازو ویسے بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، کوئی بندہ دہی بلے بنا کے اس طرح کسی کو صبح کرے تو وہ یہ ہو سکتا ہے نا، یا کوئی اس طرح کے انداز میں۔ فرمایا یہ اصل اس طرح ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان پر ایک ایسی چوٹ لگائی جا رہی ہے کہ ایسا کرنے والوں آؤ تمہیں پتہ چل جائے گا جو تم نے جرائم کیے، اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کا ناحق قتل کرنا، اور وہ لوگوں کا جو انصاف کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم آخر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اب اس کی لمٹ کتنی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ظالموں کو بڑا بڑا موقع دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسا پکڑتا ہے۔ دنیا کی بے شمار مثالیں ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہیں، آخرکار وہ لوگ مارے جاتے ہیں، زندہ اور باقی ہمیشہ وہی لوگ رہتے ہیں، ان کا نام رہتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے پر چلے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بد نصیب ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، حابطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کے پلے کچھ نہیں۔ وما لہم من ناصر، ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں، یعنی اپنی طرف سے اگر وہ کچھ بھی کرتے ہوں کہ یہ نیکی کام آئے گی، وہ عمل کام آئے گا، عمل کے لیے تو پہلی چیز ہے بنیادی طور پہ کیا چاہیے؟ ایمان۔ ایمان کے بعد پھر آئندہ بھی ایماندار رہنا ہوگا۔ جب ایمان کا پتہ کٹے گا تو سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع۔ اور وما لہم من ناصر، ان کی مدد بھی، یہ بعض جاہل بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں جی اپنے عمل کرو، کسی نے نیجے کام آونا، وہ برسل نبیوں، پیغمبروں، صالحین کی انسلٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص طبقہ ہمارے دنیا میں اس کو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ کہیں جی بھائی کوئی کسی نے، یعنی وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، بڑے سے بڑے نبی کے پلے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کی تعلیمات ہے کہ کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ یہ تو پھر اس کا مطلب اللہ کو سخی نہیں نہ ماننا۔ کچھ چیزیں ایسی تو جو کسی کو دی نہیں جا سکتی، اب باپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی دے، کچھ چیزیں نہیں دے سکتا، اس کا اپنی بیوی سے نکاح نہیں کرا سکتا کیونکہ یہ تیری ماں ہے، یہ میری بیوی رہے گی، تیری نہیں ہے۔ اس کو باپ ہونے کا رتبہ نہیں دیکھ رہے، میں تیرا باپ ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کو دی نہیں جا سکتی، میں نے باپ کی مثال دی، اور کوئی مثال دے لیں۔ جب ذات کبریا کی بات ہے، کچھ ایسی چیزیں تو مخلوق کے لیے روا ہی نہیں، جائز ہی نہیں، وہ صرف خالق کے لیے ہے۔ ان شانوں سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے رتبے دیے ہیں نبیوں کو، نبیوں کو بڑی شان، اللہ نے ولیوں کو بڑے بڑے رتبے دیے نہیں دیے، ایسی ایسی شانیں عطا کی ہیں، ایک بندہ 1500 بندہ جو کام نہیں کر سکتا ایک بندہ کر دے۔ واقعات آپ بھرے پڑے، ایک بزرگ ولی اللہ جو دھوبی کا کام کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے، اور دھوبی کا کام کر جو مال ملتا تھوڑا سا رکھ کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ مال جمع نہیں کرتے۔ تو ایک دن آپ ایک جگہ دریا کنارے کپڑے دھو رہے تھے، دریا بڑا تھا، ایک غیر مسلموں کی بارات آئی، انہوں نے کہا کہ ہم کہ کہاں سے گزرے؟ وہ پوچھا جاتا ہے پتن، دریا کی ہر جگہ سے حالت ایک نہیں ہوتی، کہیں سے ذرا پانی کم ہوتا ہے، کہیں گہرا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ عرصے سے ادھر کپڑے دھونے آتے ہیں، ہم کہاں سے گزرے؟ آپ نے فرمایا یہاں سے گزر جاؤ۔ تو آپ نے ایک لمبا تھان جو تھا جس کو دھو رہے تھے، آپ نے یوں کر کے پھینکا، وہ دوسرے کنارے چلا گیا اور پورے دریا کے اوپر وہ بچھ گیا۔
ظاہر ہے بعض دفعہ لوگ جو کپڑے بناتے ہیں اس طرح کے کپڑے بھی دھلاتے ہوں گے ان سے، اور میں اوپر سے گزر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہمیں مروائیں گے؟ آپ پانی ہے نیچے، آپ کا بیل جس پر کپڑے رکھ کے لت فرمایا تھا، تو گزر جا، ان کو گزر کے دکھا دے۔ وہ گزریا، اس جانور اوپر سے گزر گیا تو اس کپڑے کچھ نہیں ہوا، پل کا کام دینے لگا۔ تو جتنی برات تھی سب نے کلمہ پڑھ لی۔ یہ اللہ وائس یہ تو عام ولیوں کی شانیں ہیں، نبیوں کی تو شانیں ویسے ہی بہت بلند۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب ہوتا ہے، اللہ اس کو بڑی شانیں عطا کرتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں ایسے واقعات ہیں عام بندہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا قرب ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ رتبے عطا کرتے ہیں، پھر وہ ان کی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ دوست کی دوزخ میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو کچھ لوگ دوزخ میں ہوں گے تو ان کے سامنے سے کچھ صالحین اللہ کے مقرب نیکوکار لوگ گزریں گے۔ یہ آج کل کے پیروں کو نہ سمجھ لینا، آج کل کے پیروں میں 99% جعلی، 98% بڑے مشکل سے جعلی ہیں، جاہل ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر سے پکڑ کر دم کرتے ہیں عورتوں کو، کوئی عورتیں ان کو کوٹ رہی ہوتی ہیں، دبا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اکثر یہ جھوٹ بولتے ہیں تمہیں جادو ہو گیا ہے، تم پر کسی نے وار کر دیے، تیرے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تیرے میاں کے کاغذ نہیں بن رہے۔ تو یہ چل رہا ہے آج کل۔ اگر کوئی سچا ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ ولی اللہ، اللہ کے مقربین، تو وہ گزریں گے تو وہ دوزخیوں ان کو پہچان لیں گے۔ انہیں کہا جائے گا تمہارا کوئی ہے تلک والا تو اس کو نکال لو۔ کچھ لوگوں کے لیے کہیں گے یا اللہ یہ حکم الہی سے وہ باہر آ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم آپ کو جانتے ہیں، تو وہ چپ کر جائیں گے، حدیث میں آتا ہے وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیسے جانتے ہو؟ یا وہ پوچھیں گے کیسے جانتے ہو؟ کہیں گے انا لکل وضو، ایک دفعہ ہم نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ پھر خاموش ہوں گے، حکم الہی ہوگا ان کو بھی نکالو۔ انہوں نے صرف رضا الہی کی خاطر اس نیک بندے کو وضو کرایا۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے ہم بھی آپ کو جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہو؟ کہیں گے انا لک شربتا، ہم نے آپ کو ایک دفعہ رضا الہی کی خاطر پانی پلایا تھا۔ پھر وہ خاموش ہوں گے، لیکن حکم الہی ہوگا ان کو بھی نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کرم تو اسی کا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سبب سے۔ اس طرح حافظ قرآن کے بارے میں ہے، جو قرآن حفظ کر لے، قرآن کے حرام کو حرام، حلال کو حلال سمجھے، عمل بھی کرے قرآن پاک پہ۔ اکثر حافظ قرآن آپ نے دیکھا ہے بے عملے، نہ داڑیاں نہ کچھ، لنڈے پھرتے ہیں گلیوں میں۔ تو ایسے حافظوں کو تو خود بڑی کوٹ پڑنی ہے، انہوں نے کسی کو کیا بچانا۔ تو اگر بعمل ہو، حدیثیں دو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 7 پشتوں کو اللہ معاف کر دے گا اس کی وجہ سے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 10 لوگ اس کے خاندان کے جن پر دوزخ لازم ہو چکا ہوگا، اللہ ان کو بخش دے گا اس حافظ قرآن کی وجہ سے۔ فضائل قرآن کی کتاب میں پڑھا تھا، جس کسی قبرستان میں قرآن پر محنت کرنے والا دفن ہوگا، وہاں سے نہیں، جہاں سے وہ گزر جائے قرآن پڑھنے والا 40 روز کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور جہاں دفن ہو تو اللہ تعالیٰ اہل قبرستان کو بخش دیتا ہے۔ قرآن پر محنت کرنے والے کی اتنی اللہ نے شان رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تو میری رستے میں آ، میں تیری بھی خیر کروں گا، تیری وجہ سے دوسرا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی، یہ جو بدنصیب لوگ غیر مسلم ہیں، ان کی مدد وما لهم من ناصر، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھا نہیں آپ ان لوگوں کو تو جنہیں دی گئی کتاب، یہ کتاب کا کچھ حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، جب بلایا جاتا ہے کتاب الہی کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ تصفیہ کر دیں ان کے باہمی جھگڑوں کا، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، تو پیٹ پھیر لیتے ہیں ان میں سے ایک گروہ، اس حال میں کہ وہ روح گردانی کہ در آن ہاں لے کے، یا اتنی فارسی لکھنے کی ضرورت کیا ہے، یہاں تک کہ وہ ہم موردون کا معنی کیا ہے؟ اعراض کرنا، رخ موڑ لینا، کسی بات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراض کرنا، منہ موڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جب انہیں جنی آج کو
اس زمانے سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک لے جائیں، ہم ویسے تو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق ہو تو ہم نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے ہماری مسلمانی کا سسٹم کمزور ہے، ہم قلبی طور پہ اسلام کو ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بد نصیب لوگوں کا حال ہے جب مسلم۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، دو بندے تھے، ایک یہودی اور ایک مسلمان، جو اصل میں منافق تھا، کہلاتا مسلمان تھا، حضور کی ذات سے قلبی لگاؤ نہیں تھا۔ تو واقعہ آپ کو یاد ہے، دونوں کا فیصلہ حضور کے پاس گیا، حضور نے فیصلہ فرمایا۔ دیکھو، جب میں فیصلے کے لیے جج کی کرسی پہ بیٹھوں، قاضی کے درجے پہ بیٹھوں، تو میرے سامنے اپنا بیگانہ کوئی بھی ہے وہاں، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ انصاف۔ تو انصاف تو اپنے برائے کی تمیز ہے۔ جو آپ ترازو پکڑیں تو وہ تو نہیں دیکھتا نا کہ ترازو بنایا کس نے، وہ تو کیا کرتا ہے؟ انصاف۔ تو انصاف کا مطلب انصاف ہوتا ہے۔ تو فیصلہ وہ یہودی کے حق میں چلا گیا، تو مسلمان کہلانے والا اگر دلی طور پہ مسلمان ہوتا، حضور کا عاشق ہوتا، تو کہتا ٹھیک ہے، جو میرے رسول نے فیصلہ کیا۔ اس نے باہر آ کے کہا یہودی کو کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں، میں عمر کے پاس جاؤں گا۔ یعنی حضور سے محبت نہیں اور صحابہ سے محبت۔ آج کل کے دیوبندی بھابیوں کی یہ مزاج ہے، حضور کا میلاد شریف نہیں مناتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلوس نکالا ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھا ٹی وی میں، اگر میلاد النبی کا جلوس کو تو کہتے ہیں نا کتنے لکھے ہیں۔ تو پچھلے سے پچھلے سال کی بات، ہم یکم محرم کو گجرات گئے، میرے ساتھ یہ مرغی خانہ تھا ہمارے گھر کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں آگے فرنٹ پہ بیٹھا، تو آگے جلوس آ رہا، جھنڈے پکڑے ہوئے، حلل حلل جس طرح کرتے ہیں۔ وہ ایک اسی حقیقت کا، اس نے میرے ساتھ فاضل عربی کا امتحان دیا تھا، مجھے دیکھ کہتے آئیں، میں کیا میرے ساتھ فیملی ہے، چلو پھر کبھی تجھے ملیں گے۔ تو سویٹ اسکال میں جاتا ہوں، ادھر وہ بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے میں نے کہا بڑی رونق تھی، یہ ریلی جلوس کس عنوان پہ تھا؟ آپ کو نہیں پتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دین، رضی اللہ عنہ۔ میں کیا بات ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ جی، عقیدت ہے۔ میں کیا بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس دن چھٹی ہونی چاہیے، یہ سرکاری طور پہ دن منایا جانا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی بھی ہستیاں ہیں، کیا خیال ہے جی؟ ماں دی سوکن تے دھی دی اجلی، یہ ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے۔ ماں دی سوکن تے دھی دی اجلی، ہمارے ریاستی دیتے ہیں مثال، ماؤ دی سوکن تے دھی دی اجلی، ہے نا، یہ دیتے ہیں، میری والدہ بولتی تھی۔ پر رسول اللہ کا نام تو تم لینا تھا، حضور کے نام کا تم نکلا، یہ تو شرک ہو گیا۔ حضور کی محبت میں جھنڈا پکڑے شرک ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے نام کا پکڑے تو آپ بھی ان کو لکھا ہوا نوکر سے آپ بات، حضور سے نہیں دل لگاتے، صحابہ سے لگاتے ہیں۔ اسی منافق کی نسل ہے یہ۔ وہ کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ نہیں منظور، میں حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہو گیا سی۔ جب ان کے پاس گئے تھے، دونوں نے بات سنائی، آپ کو سوچنے لگے، تو یہودی کہنے لگا حضرت اجازت ہو تو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا کہ بولو۔ کہنے لگا ہم حضور کے پاس گئے تھے فیصلہ لے کے، تو پھر حضور نے فیصلہ فرمایا، ہاں اس نے نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا آپ تیرا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ ایسا فیصلہ کیا قیامت تک یاد رکھیں گے۔ اندر سے کوئی ٹھنڈا تتا لے کے آئے، بیگم کو کہا ہوگا بیگم دیکھو آج میرے وہ فیصلے مانے جا رہے ہیں جو حضور کے بھی نہیں مانے جا رہے، ان کے والے کیس میرے پاس آ رہے ہیں۔ فخر تو ہوتا ہے نا، شاگرد کو کہا جائے کہ آپ کے استاد بھی تو بڑے عالم ہیں، پر آپ زیادہ ہو گئے۔ بیٹے کو کہا جائے آپ کے ابا جی بھی بڑے عالم تھے تو آپ ان سے بھی بڑے ہیں، تو خوش ہوتا ہے بیٹا۔ عمر فاروق تیری عظمت کو سلام۔ اندر سے ایسی تلوار لے کر سر اڑا کے دیکھا، میں سنو زمانے والوں، اس کو میرے رسول کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا حوصلے کے لیے یہی فیصلہ ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے یدعو الی کتاب اللہ، جب بلایا جاتا ہے کتاب الہی کی طرف لے یحکم بین، تاکہ تصفیہ کر دے ان کے جھگڑوں میں۔ ثم یتولی فریق، پھر پیٹ پھیر لیتے ان میں سے گروہ، یہاں تک کہ وہ روح گردانی کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بے باکی اس وجہ سے تھی کہ وہ بالکل کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور فریب میں رکھا ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو وہ خود گڑا کرتے تھے۔ لو جی، پھر یہاں تک سبق رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلا چلیں گے۔ اس کی تشریح بہت ساری تشریح شاندار ہے، کوشش کریں گے اللہ تعالی ہماری خیر فرمائے۔
آج سبق کا سلسلہ اگر لیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ سب قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔